دنیا میں رہتے ہوئے قرآن کی روشنی میں زندگی کے فلسفے کو سمجھ سکیں اور اس دنیا میں جینے کے سلسلے میں قرآن مقدس کا دستور کیا ہے اسے اچھی طرح سے ذہن کے اندر محفوظ کر سکیں۔ پروردگار جل جلالہ نے سورہ انعام کی آخری آیت میں ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جو تمہارے بعد تمہارا نائب بنانے والا ہے۔ مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو آیا ہے اس آنے والے کے بعد اس کا جانے کا وقت آئے گا اور اس کی جگہ کوئی دوسرا لے لے گا۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ بچے کی ولادت پر ہم خوشی مناتے ہیں اور منانا چاہیے، لیکن ایک سوچ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ بچہ پیدا ہوا، لڑکا پیدا ہوا تو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب آپ کے جانے کا وقت آ گیا، اس لیے کہ وہ آپ کی جگہ لینے والا ہے۔ اس لیے کہ آپ کے گھر بیٹے کی ولادت ہو سکتا ہے 22 سال کی عمر میں ہو، 25 سال کی عمر میں ہو، آپ کی عمر 30 سال کی ہو، تب آپ کے گھر بیٹے کی ولادت ہو تو آپ بیٹے کی ولادت کی خوشی تو مناتے ہیں، لیکن ذہن میں یہ بات نہیں رہتی کہ آپ کے بعد آپ کی جگہ لینے والا آ گیا۔ اور ہوتا یہی ہے، دنیا میں جتنے بھی آئے ہیں ان آنے والوں کے جانے کا وقت آ جاتا ہے، جب وہ چلے جاتے ہیں تو ان کے جانے کے بعد ان کی جگہ کو ان کا بچہ سنبھال لیتا ہے، ان کا بیٹا سنبھال لیتا ہے۔ تو قرآن نے یہ واضح لفظوں میں فرما دیا وہی ہے جس نے تمہارے بعد تمہارا نائب بنایا، اور اس کے بعد جو قرآن نے بات کہی ہے اسے سمجھے وَرَفَعَ بَعْدَكُمْ فَوْقَ بَعْدٍ دَرَجَاتٍ، اور اس نے تم میں کے بعض کے درجوں کو بلند کیا، بہت درجے بلند کیے۔ تم میں بعض ایسے ہیں جن کے درجوں کو اللہ نے بہت بلند کیے۔ اب اسے بھی تھوڑا سا سمجھیں کہ دنیا کے اندر انسان سملر آپ کو نظر نہیں آئیں گے، کوئی بہت امیر نظر آئے گا، کوئی بہت غریب نظر آئے گا، کسی کی بہت عزت ہوگی، کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی صاحب اقتدار ہوگا تو کوئی محروم ہوگا۔ تو دنیا میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ درجات بہت ساروں کے بہت بلند ہوئے، تو آدمی جب کسی کو حسن و جمال کے اندر بڑا دیکھتا ہے، کمال میں بڑا دیکھتا ہے، مال میں بڑا دیکھتا ہے، اور اسی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے ہر چیز اس کے پاس جب دیکھتا ہے تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ خوش نصیب ہے کہ اللہ نے دنیا کی ساری نعمتیں اسے عطا فرما دی۔ اچھا، آج کے دور کے اندر انسان خوش نصیب کسے سمجھتا ہے؟ جس کے پاس راحت کا سارا سامان ہو، آرام کی ساری چیزیں موجود ہوں، دنیا اسے خوش نصیب سمجھتا ہے۔ لیکن میں بہت شارٹ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ خوش نصیب کون ہے۔ کیا مالدار ہونا خوش نصیبی ہے اور غریب ہونا کم نصیبی ہے؟ تو میں آج آپ کو بتا دوں کہ خوش نصیب کون ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، در حقیقت وہ خوش نصیب ہے۔ پھر وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر مولا اس کا اس سے راضی ہے تو اس سے بڑا خوش نصیب کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ اب قرآن کا فلسفہ دیکھیے اور ہماری سوچ دیکھیے۔ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ مال و منال آ جائے، جاہ و جلال آ جائے، اقتدار آ جائے، اور جس کو اللہ نے یہ سب کچھ دے دیا ہے گویا وہ خوش نصیب ہے اور درجوں کے اعتبار سے بلند۔ آپ دیکھتے ہوں گے، ہم تو کبھی مسجد میں جاتے ہیں اور قرآن خوانی کے اندر کسی کے انتقال پر جب دیکھتے کہ رش زیادہ ہے تو سمجھ جاتے کسی مالدار کا انتقال ہوا ہوگا۔ سب چہرہ پٹی کرانے کے لیے آ گئے کہ ہم بھی شریک تھے۔
لیکن جب کسی غریب کی قرآن خوانی ہو تو وہاں آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کوئی آئے اور یہ ایصال ثواب کرے. تو ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ مال و منال کا کسی کے پاس زیادہ ہو جانا، جاہ و جلال کا کسی کے پاس زیادہ ہو جانا، حسن و جمال کا کسی کے پاس زیادہ ہو جانا، یہ در حقیقت اس کے خوش نصیب ہونے کی علامت ہے. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خوش نصیب وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے. اب اللہ دیتا کیوں ہے؟ اب اسے سمجھے آپ، تاکہ کربلا کا پورا منظر اور وہ امتحان آپ کی سمجھ میں آ سکے. اللہ کسی کے درجوں کو بلند کرتا کیوں ہے؟ تو اب اس کو قرآن نے جو ہے وہ واضح لفظوں میں فرمایا، لِيَبْلُوَكُمْ مَا آتَاكُمْ، جو کچھ تم کو ہم نے دیا ہے اس میں تمہارا امتحان لیں، تمہاری آزمائش لیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مال دے کر آزماتا ہے کہ غلط راستے پہ خرچ تو نہیں کرتا، حسن و جمال دے کر کے آزماتا ہے کہ کہیں آوارہ گردی تو نہیں کرتا. یہ ساری چیزیں دے کر اللہ کسی کو درجات بلند دے دیتا ہے تو یہ آزمائش کے لیے ہے. غریبی بھی آزمائش کے لیے ہے کہ غریبی میں کہیں حرام کی طرف تو نہیں جاتا، اللہ کی بارگاہ تو نہیں چھوڑ دیتا، اللہ سے مایوس تو نہیں ہو جاتا. اور جب جاہو جلال اور مال و منال مل جائے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پروردگار نے اقتدار عطا کر دیا، کہیں مس یوز تو نہیں کر رہا، کہیں بڑا بنا دیا تو کہیں غلط طریقے سے فیصلے تو نہیں کر رہا. اللہ اکبر. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب کسی کو اقتدار دیا جائے، جب کسی کو درجہ، تو یہ درجات بلند کر کے اللہ آزماتا ہے کہ اس بلندی درجات پر رہنے والا بندہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزارتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسین کو درجوں بلندی عطا فرمائی اور آپ کو نوجوانان جنت کا سردار بنا دیا. اور یہ سردار بنانے کے بعد اب پروردگار دنیا کے بندوں کو دکھانا چاہتا ہے، میرے بندوں، میرے محبوب نے صرف نواسا ہونے کی حیثیت سے نوجوانان جنت کا سردار نہیں بنایا. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، میں کربلا کے امتحان میں اسے بھیجوں گا اور ذرا دیکھنا تو صحیح کہ باطل کے سامنے جھکتا ہے یا باطل کے مقابلے میں تیار ہو کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے سب کچھ لٹا دیتا ہے. اگر لٹا دے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین، میرا بندہ اللہ عز و جل کے امتحان میں کامیاب ہو چکا. یاد رکھیں، اسلام پر 2 مرتبہ بہت سخت وقت آیا ہے. 2 مرتبہ بہت سخت وقت آیا ہے. ایک رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے وقت، کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد قانون اسلام کے اندر رعایت اور قانون اسلام کی خلاف ورزی کرنا چاہتے تھے. جیسے زکوٰۃ دینے والوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے سرکار کے وصال کے بعد. اسی طریقے سے منکرین ختم نبوت پیدا ہو گئے، ڈپلیکیٹ نبی، نبوت کے دعوے دار. اب سچویشن ایسی تھی کہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی، اور جو تھی اس میں بھی بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد زکوٰۃ دینے کے سلسلے میں انہوں نے منع کر دیا. بعض علاقوں سے غلط نبی، ڈپلیکیٹ نبی و منشے شہود پر آ گئے. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو اس سلسلے میں تو سارے صحابہ کا اتفاق تھا
کہ جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان سے جنگ کی جائے، لیکن اس سلسلے میں صحابہ ششو پنج میں تھے کہ جو زکوٰۃ دینے سے منع کر رہے ہیں ان سے بھی جنگ کی جائے کہ نہ کی جائے، یہاں تک کہ فاروق اعظم نے کہا ان سے جنگ مت کرو، ایک سال چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر، دوسرے سال لیول پر آ جائیں گے۔ لیکن اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرأت مندی کا مظاہرہ کیا اور ارشاد فرمایا دین مکمل ہو چکا ہے، اور جو سرکار کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے ان سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی، انہیں رعایت قطعی طور پر نہیں دی جائے گی، اور منکرین ختم نبوت سے جنگ کی جائے گی، اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا امیر المؤمنین بیک وقت کتنے محاذ پر آپ لڑیں گے؟ ابھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہی تو ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ کلمہ پڑھنے والوں سے صدیق اکبر جنگ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میری ران کے گوشت کو جانور کھا جائیں تو یہ تو گوارا ہے، لیکن نبی کے دین کے اندر کوئی شب خون مارے یہ ابو بکر گوارا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ صدیق اکبر نے جرأت مندی کا مظاہرہ کیا، اور اس کے بعد سارے صحابہ اس بات پر متفق ہوئے کہ ابو بکر کا اسٹیپ، ابو بکر کا قدم یہ سب سے آسن اور سب سے صحیح تھا، کہ جس کی وجہ سے اسلام جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے نہ اس میں کوئی کمی ہوئی نہ اس میں کوئی بیشی ہوئی، بلکہ صدیق اکبر نے وہی اسلام جو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور پاک میں مکمل ہو چکا تھا، اسی اسلام کو صدیق اکبر نے آگے بڑھایا۔ تو وقت بڑا خطرناک تھا، اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرأت مندی کا مظاہرہ کیا۔ اور دوسرا وقت اسلام کے چہرے کو اور اسلام کے اصل چہرے کو مسخ کرنے کے لیے جو دوسرا خطرناک وقت آیا وہ یزید کے زمانے میں آیا۔ آپ جانتے ہیں کچھ صحابہ موجود تھے، سیدنا امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کے دور پاک میں یزید کے سلسلے میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی وصحابی وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وآلہ وسلم۔ امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کے دور پاک میں یزید جس طریقے سے دعوے دار بن کر کے آیا تو یزید کا معاملہ بھی ایسا تھا کہ یزید اسلام کے بہت سارے قوانین کے اندر تبدیل اور تحریف کر رہا تھا، حلال کو حرام، حرام کو حلال، بیت المال کو اپنی ملکیت، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس زمانے میں اسلام کو سمجھنے کے لیے نہ قرآن جمع ہوا تھا نہ احادیث کا ذخیرہ تھا۔ اسلام اگر کسی کو سمجھنا ہوتا تو خلفاء کی زندگی سے اسلام سمجھا جاتا، جو خلیفہ وقت ہوتے آدمی ان کے قریب ہوتا اور ان کے قریب ہو کر کے دیکھ لیتا، ان کی صبح کو، ان کی شام کو، ان کی رات کو، تو اس کے سینے میں اسلام کی محبت اور اسلام کی حقیقت اجاگر ہو جاتی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور پہلی مرتبہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، اور کوہ صفا پر جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ طیبہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، تو اس موقع پر لوگوں نے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا دین سچا ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ لوگوں نے دلیل مانگی تھی،
تو اس وقت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے نہیں بتائے تھے، انگلی سے پانی کے چشمے جاری کر کے نہیں بتائے تھے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ اس وقت حضور نے کہا تھا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ افلا تعقلون، آج سے پہلے کی زندگی تمہارے درمیان گزری ہے، کیا پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی؟ اللہ اکبر۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود کو اسلام کے سچے ہونے کی دلیل کے طور پر پیش فرمایا، اور یہیں سے صحابہ کو یہ ذہن ملا کہ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کر کے اسلام کے اصلی چہرے کو لوگوں کے سامنے۔ آپ لوگ روکیں یار، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی کھیل کود کا تماشا تو نہیں ہے ادھر آ کر کے کوئی کہیں بھی بیٹھ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی وصحابی وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو صحابہ بھی یہ چیز سمجھتے تھے کہ لوگ اسلام کو اگر سمجھنا چاہیں گے تو ہمارے قریب بیٹھیں گے، ان کو اسلام سمجھ میں آ جائے گا۔ اب آپ کو میں ایک واقعہ بتاتا ہوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ لوگ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو ابتدائی اسلام کے اندر، ابتدائی اسلام میں کس طرح سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب مسند خلافت پر بیٹھے تو مسند خلافت پر بیٹھنے سے پہلے آپ کی عادت تھی کہ مدینے کی گلی سے جب گزرتے تو ایک گھر ایسا تھا جس میں کچھ بچیاں رہتی تھیں، اور ان بچیوں کا معمول یہ تھا کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی کہ ابو بکر ہماری بکری کا دودھ دو کر کے ہمیں دے دو، ہمیں بکری کا دودھ دونا نہیں آتا اور گھر میں کوئی بڑا نہیں ہے۔ تو صدیق اکبر بکری کا دودھ دو کر کے ان کو دے دیا کرتے تھے۔ لیکن جب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے سرکار کے وصال کے بعد، اور جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرنے لگے اسی گلی سے، تو بچیوں نے کہا آج تو ہم ابو بکر سے نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اب تو صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین ہو گئے ہیں، ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے اور یہ چھوٹے کام ابو بکر سے نہیں لینے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کے کانوں پر یہ بات پہنچی تو رک گئے اور فرمایا بیٹیو ذرا اتنا سنو، خلافت کے منصب پر تو ابھی فائز ہوا ہوں، غلام مصطفیٰ تو پہلے سے ہوں۔ لہذا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹی جو بھی تمہارا کام مجھے بتا دیا کرو، میں کر لیا کروں گا۔ یہ تھا اسلام کا ایک چہرہ، یہ اسلام کی ایک پہچان تھی، یہ صحابہ کی زندگی اور خلفاء کی زندگی کو دیکھ کر اسلام سمجھ میں آتا تھا۔ اسی طریقے سے مجھے ایک اور واقعہ صدیق اکبر کا یاد آتا ہے۔ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، ایک رجسٹر تیار کیا، یہ کام فلاں کرے گا، یہ کام فلاں کرے گا، یہ کام فلاں کرے گا، یہ کام فلاں کرے گا۔ رجسٹر میں ایک کام لکھا ہوا تھا، ایک بڑیا کے گھر کی صفائی اور بڑیا کو کھانا کھلانا۔ اس کام کے آگے صدیق اکبر نے کسی کا نام نہیں لکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب رجسٹر کو فاروق اعظم نے دیکھا تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ کام میں انجام دے دوں گا، اس لیے کہ یہاں کام کرنے والے کے آگے نام لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت اس بڑیا کے گھر پہنچتے ہیں، اور صبح کو پہنچتے ہیں فجر کے بعد۔ جب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، گھر میں صفائی بھی ہو چکی ہے، بڑیا کھانا بھی کھا چکی ہے۔ تو فاروق اعظم کو حیرت ہوئی کہ جب نام کسی کا لکھا ہوا نہیں تھا کام کے آگے تو کون آ کر کے یہ کام انجام دیتا ہوگا۔ دوسرے دن فجر سے پہلے پہنچے تب بھی کام انجام کوئی دے کر چلا گیا تھا۔ پھر ایک رات عشاء کے بعد جا کر کے چھپ کر کے بیٹھ گئے کہ ذرا دیکھوں تو صحیح کہ یہ کام کون انجام دیتا ہے۔ تو چھپے ہوئے تھے، چھپ کر ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں چہرہ ڈھانکے ہوئے، پیر میں نہ جوتے نہ چپل کوئی چیز بھی نہیں تھی، اور ایک بندہ اس کو بڑیا کے گھر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ فاروق اعظم نے آواز دی کون؟
تو صدیق اکبر نے جواب دیا ابو بکر اللہ اکبر. فاروق اعظم کو حیرت ہوئی اور عرض کرنے لگے امیر المؤمنین یہ کام آپ انجام دے رہے ہیں؟ ہم خادم تو حاضر تھے, ہمیں حکم فرما دیتے یہ کام ہم انجام دے دیتے. صدیق اکبر نے فرمایا عمر یہ کام کٹھن تھا اور اچھا تھا, میں نے سوچا یہ کام میں انجام دے دوں. اور اس کے بعد صدیق اکبر سے فاروق اعظم نے پوچھا امیر المؤمنین یہ تو بتائیے کہ آپ جوتے چپل پہنے بغیر آپ نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ کنکریاں چپ جائیں گی, کانٹے اگر چپ جائیں گے تو کیا ہوگا, آپ نے جوتے چپل کیوں نہیں پہنے؟ تو جواب میں صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے جوتے اور چپل پہننے کی وجہ سے, جوتے اور چپل کی آہٹ سے کسی مسلمان کی نیند خراب ہو جائے یہ بھی ابو بکر گوارا نہیں کرتا. اللہ اکبر. آپ ذرا سوچیں. اور جب پوچھا گیا چہرہ ڈھانک کر کے کیوں آئے تو جواب میں ارشاد فرماتے عمر میرا کام میں جانوں میرا خدا جانے, کسی کو پتا ہی نہ چلے کہ میں کیا رات کو کام انجام دیتا ہوں. یہ اللہ والے تھے, یہ پہچان تھی. تو صدیق اکبر کی حیات طیبہ کو دیکھ کر اسلام سمجھ میں آتا. فاروق اعظم کی زندگی کو دیکھیں کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مصلی پر حملہ ہوا اور آپ مصلی پر گر گئے فجر کی نماز کے وقت, اور اس کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے باقی نمازیں مکمل فرمائیں اور باقی رکعتیں جماعت نماز پڑھا دی, تو جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا, لوگوں سے فاروق اعظم نے پوچھا ذرا یہ تو بتاؤ مجھ پر حملہ کرنے والا کوئی مسلمان تو نہیں تھا؟ لوگوں نے کہا حضور یہ سوال پوچھنے کی وجہ کیا؟ ارشاد فرماتے ہیں اگر میرا انتقال ہو گیا تو کہیں میری وجہ سے کسی مسلمان کی آخرت برباد ہو جائے, عمر اسے گوارا نہیں کرتا. یہ فکر تھی, یہ سوچ تھی. آپ اندازہ لگائیں. لیکن امام علی مقام علی جدہ والہ الصلاۃ والتسلیم نے دیکھا کہ یزید کی زندگی کو دیکھ کر اسلام سمجھ میں نہیں آ سکتا, اس لیے کہ جتنے بھی خلفاء تھے وہ نماز کے پابند تھے, شریعت کے پابند تھے, بیت المال کو اپنا مال نہیں سمجھتے تھے, ہر حرام چیز سے اپنے آپ کو بچاتے تھے, نیکی کے خوگر تھے اور زندگی اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں گزرتی تھی. لیکن امام حسین نے دیکھا کہ یزید کی زندگی سراسر خلاف قانون اور خلاف اسلام ہے, اس لیے اب پوزیشن یہ تھی کہ یا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رخصت کی راہ لے لیتے کہ شریعت کے اندر یہ اجازت ہے کہ جان جانے کا خطرہ ہو تو تم اس موقع پر کلمہ کفر بھی کہہ سکتے ہو, تو وہ رخصت کی راہ لے لیتے اور یزید کی بیعت کو قبول کر کے چلے جاتے, جان بھی بچ جاتی, اولاد بھی بچ جاتی. لیکن قرآن کا جو فرمان ہے ورفع بعضکم فوق بعض درجات, کہ قرآن نے کہا ہے تم میں کہ ہم نے بہتوں کو درجے بلند کیے ہیں لیبلوکم فیما آتاکم, تاکہ تمہارا امتحان ہو. تو اب یہ ایک امتحان تھا, اس لیے کہ رسول اعظم نے امام حسین کے درجوں کو بلند فرمایا تھا. ایسا نہیں کہ صرف جنتی بتا دیا تھا, ایسا نہیں کہ جنت میں لے جانے والا بتا دیا تھا, بلکہ رسول اعظم نے نوجوانان جنت کا سردار بنا دیا تھا. اس لیے اب امتحان بھی سخت ہو رہا ہے. امام حسین سمجھ گئے کہ یہ امتحان کا وقت ہے, یہ امتحان کی گھڑی ہے. اگر یزید کی دعوت کو اور یزید کی بیعت کو قبول کر لیا گیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام کا اصلی چہرہ لوگوں کے سامنے نہیں پہنچے گا. اب یہاں تھوڑا سا پیچھے اور آپ کو لے کر کے چلوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت اور اس پر امام حسین کا عمل, اسے آپ پورے کربلا کے واقعے کو سامنے رکھ کر سمجھیں. رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایسی سنت جو سرکار اس فرش گیتی پر تشریف لائے تب سے لے کر وصال تک اور وصال سے لے کر کے محشر تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے. وہ کون سی سنت؟ کون سی سنت؟ وہ سنت ہے امت کی فکر. ولادت ہوئی تو رب حب لی امتی, اسی کو اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں. پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود, یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام.
کہ سرکار تشریف لائے اور پہلا سجدہ کیا، اس سجدے پر بھی درود، اور سجدے کے اندر اپنی امت کو سرکار نے یاد فرمایا، اس پر کروڑوں سلام۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فکر امام حسین جانتے تھے کہ سرکار کو فکر ہے تو اس بات کی فکر ہے کہ کسی بھی طریقے سے انسان ہدایت کے راستے پر آ جائے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی تو اس بات کی کہ میری امت نیکی کے راستے پر چل کر کے جنت کی حقدار بن جائے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس فکر کا خیال صرف یہ نہیں کہ پروردگار جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے رکھا، بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور کی امت کی فکر جو ہے وہ انبیاء کو بھی رہی، حضور کی امت کی فکر فرشتوں کو بھی رہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فکر صحابہ کو بھی رہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فکر اولیاء کاملین کو بھی رہی۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے بارہا یہ واقعہ سنا ہوگا اور آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی، اور آپ نے علماء سے یہ گفتگو سماعت فرمائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام معراج کی شب یہ کیوں کہتے ہیں کہ سرکار آپ جائیے، آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی۔ اب اس کے پیچھے راز یہ تھا کہ رسول اعظم رب کا دیدار کر کے آتے، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ رسول اعظم کی آنکھوں میں اپنے رب کا جلوہ دیکھ لیتے۔ اب کہہ سکتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ سرکار آپ جائیں، رب کو دیکھ کر کے آئیں، تاکہ آپ کی نگاہوں کے اندر، آپ کی آنکھوں کے اندر میں رب کے جلوے دیکھ لوں۔ لیکن حضرت موسیٰ جانتے تھے کہ سرکار کے سامنے امت کی پریشانی کا ذکر کیا جائے گا تو حضور فوراً تشریف لے جائیں گے۔ تو سرکار سے جب کہا گیا آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھے گی، کم کرا کے آئیں، سرکار گئے، یہاں تک کہ 9 مرتبہ حضور کو انہوں نے عرض کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 مرتبہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد جب انہوں نے کہا تو سرکار نے فرمایا اب میری امت کے لیے 50 وقت کی نماز میں سے 5 وقت کی رہ گئی ہے، اب رب کی بارگاہ میں کیسے جاؤں؟ یہ ٹھیک ہے، اللہ اکبر، لیکن میرے کریم نے بھی فرما دیا، میرے محبوب میں نے جو کہہ دیا وہ اٹل ہے، سنو، پڑھے گی تمہاری امت 5 وقت کی نماز، لیکن ثواب دیں گے ہم 50 وقت کا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں کہ جب اس اپنی خواہش کو پوری کرنے کا معاملہ آیا، رب کے جلوے کو دیکھنے کا معاملہ آیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے امت ہی کا تذکرہ کیا۔ اسی طریقے سے معراج کے اندر جب حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم سدرۃ المنتہا پر رکے تو سرکار نے فرمایا جبریل آگے چلو، عرض کرتے ہیں حضور چلوں گا تو پرتو تجلی سے میرے پر جل جائیں گے، تو سرکار نے فرمایا جبریل تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کرو، تو قربان جائیے حضرت جبریل نے وہاں بھی حاجت کیا پیش فرمائی؟ سرکار ایک ہی تمنا ہے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرتی ہو تو میں اپنے پروں کو بچھا دوں، بس میری یہی تمنا ہے۔ فرشتے بھی جانتے ہیں کہ سرکار کی خوشی اس چیز میں ہے کہ سرکار کی امت کا بھلا چاہا جائے۔ حضرت خاتون جنت کی حیات طیبہ کو دیکھیں، اللہ اکبر، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیارے آقا کی امت کا کتنا خیال فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت فرمائی تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ حضرت عثمان غنی کے یہاں دعوت میں تشریف لے گئے، تو حضرت عثمان غنی نے سرکار کے ایک ایک قدم کو کاؤنٹ کیا، ایک ایک قدم کو گنا کہ سرکار کتنے قدم چل رہے ہیں۔ مولا علی بھی اس دعوت کے اندر تھے، دعوت بہت اچھی طریقے سے ہو گئی، لیکن حضرت عثمان غنی جو سرکار کے قدم گن رہے تھے، اس قدم کے گننے کی وجہ یہ تھی کہ سرکار کے ہر قدم کے عوض ایک غلام کو آزاد کیا جائے۔ اللہ اکبر، دعوت ہو گئی اور سرکار کے قدموں کی تعداد کے برابر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلاموں کو آزاد فرما دیا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم گھر پہنچتے ہیں، اور گھر جب پہنچے تو چہرہ کچھ اداس سا تھا۔
खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया कि आखिर क्या बात है कि आपका चेहरा कुछ उतरा सा नजर आ रहा है। तो हजरत मौला अली कदमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, फातिमा क्या बताऊं, बड़ी शान की दावत उस्मान गनी ने की थी, बड़ी जबरदस्त दावत उस्मान गनी ने की थी। तो खातून जन्नत अर्ज करती हैं, शायद आपकी भी तमन्ना है कि ऐसी दावत हुजूर की हम भी करें। कहा हाँ, लेकिन फातिमा अपने पास इतनी दावत करने का इंतजाम कहाँ है। कहा आप फिक्र न करें, आप जाएं सरकार को साहबा के साथ दावत पेश फरमा दें। अल्लाह अकबर। मौला अली गए, दावत पेश फरमाई और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, सरकार साहबा के साथ तशरीफ लाए। हजरत मौला अली कदमल्लाहु ताला वजहुल करीम घर तशरीफ लाए और खातून जन्नत से फरमाया, फातिमा मैंने हुजूर को दावत तो पेश कर दी है, लेकिन ये बताओ हुजूर साहबा के साथ आएंगे तो खिलाओगी क्या। कहा आप फिक्र न करें, अल्लाह करीम है। और अल्लाह अकबर, जब पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा ने चूल्हे के ऊपर एक हंडी रख दी और उसके थोड़े से फासले के ऊपर उसमें कुछ थोड़ा सा डालकर हंडी के अंदर थोड़े से फासले पर नमाज में मसरूफ हो गई। सजदे में जाकर के अर्ज करती हैं, मौला तेरे हबीब की दावत करना मेरा काम था, खिलाना तेरा काम है। अल्लाह अकबर। ये कहते हुए बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर जब हंडी के अंदर चम्मच घुमाती हैं तो सब कुछ उसमें मौजूद था, दस्तरखान पर रखा गया। तो आका साहबा से फरमाते, तुम्हें मालूम है हम कहाँ का खाना खा रहे हैं। साहबा ने अर्ज किया, हुजूर आप ही फरमाएं। सरकार फरमाते, ये जन्नत का खाना है जो हम खा रहे हैं। अल्लाह अकबर। दावत हो चुकी, दावत हो चुकी। फिर मौला अली ने फरमाया, फातिमा सिर्फ हुजूर ने उस्मान गनी ने दावत ही नहीं की थी, सरकार के एक एक कदम के एवज एक एक गुलाम को आजाद किया था। हमारे पास तो गुलाम नहीं है। खातून जन्नत ने अर्ज किया, ऐ मेरे सरताज गम न करें, इसका भी एहतमाम कर लेंगे। सजदे में चली जाती हैं और अर्ज करती हैं, मौला मेरे पास कोई गुलाम नहीं कि तेरे हबीब के कदमों के एवज के अंदर मैं गुलामों को आजाद करूं, लेकिन हाँ तेरे हबीब को अपनी उम्मत से बहुत प्यार है। ए अल्लाह तेरे हबीब के कदमों के एवज के अंदर उनकी उम्मत को जहन्नम से आजाद फरमा दे। यह है उम्मत की फिक्र, यह है उम्मत का दर्द। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, यही दर्द इमाम हुसैन के सीने में था, यही फिक्र इमाम हुसैन के सीने में थी। हम लोग तबलीग करते हैं जबान से, कुछ लोग तबलीग करते हैं कलम से, कुछ लोग तबलीग करते हैं बैत और इरादत से, कुछ लोग तस्किये से तबलीग करते हैं। लेकिन खुदा की कसम तारीख इस्लाम में इस्लाम की तबलीग करने वाला ऐसा कोई नजर नहीं आता जो अपने बच्चों को कुर्बान करके इस्लाम की तबलीग कर रहा हो, जो खुद सर कटा करके इस्लाम की तबलीग कर रहा हो। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वक्त करबला में ऐसा आ चुका था। अब यहां एक चीज और जहन में रखें, एक चीज और जहन में रखें। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु करबला गए क्यों? बुलाने पर गए या खुद से गए? तो इमाम हुसैन को बुलाया गया था, उन्हें दावत दी गई थी कि अगर आप नहीं आए तो मजबूरन यजीद की बैत को हम कबूल कर लेंगे। साहबा किराम अलैहिमुर रिदवान में जो थे, हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर और दो तीन साहबा थे, कुछ और ज़ईफ साहबा थे, उनसे मशवरा किया गया। सबने कहा जाने की जरूरत नहीं, कूफा वालों ने आपके वालिद से भी बेवफाई की है और आप वहां जाएंगे तो आपके साथ मामला सही नहीं होगा। तो जवाब में इमाम हुसैन ने क्या कहा था सुनिए आप। इमाम आली मकाम ने फरमाया कि कल बरोज़े क़यामत अगर ये मेरे नाना जान से ये कह दें कि यजीद की बैत से बचने के लिए हमने हुसैन को आवाज दी थी लेकिन हुसैन हमारा दीन बचाने के लिए नहीं आए, तो इसका जवाब मेरे पास क्या होगा? तो मशवरा सबका हुआ और उसके बाद हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा गया कि नुमाइंदा बना करके पहले भेजा जाए।
تشریف لے گئے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ نے محرم کی مجالس کے اندر سماعت فرمایا ہوگا کہ حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے صاحبزادوں کی شہادت ہوئی اور امام حسین تشریف لے گئے۔ لیکن یہاں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام شریعت کو جانتے تھے، اور ایک ایسا قانون میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں، اسے ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھنا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور یہ قانون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا ہے۔ کسی مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر کب حلال ہوتا ہے؟ تین چیزیں ہیں: قصاص، زنا یا ارتداد۔ قصاص یعنی کسی نے کسی کا خون کیا، اس کے بدلے میں خون کا، کسی مسلمان کا کسی نے خون کیا، بدلے میں اس کے خون کی قصاص کے طور پر شریعت نے اجازت دی ہے۔ کسی نے زنا کیا تو سنسار کرنے کی اس کو شریعت نے جو ہے اس کا حکم دیا ہے، اور کوئی مسلمان تھا اور مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ دیا، تو اس کے خون کی اجازت اسلام نے دی ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کہیں بھی اسلام نے کسی مسلمان کے خون کی اجازت کسی مسلمان کو نہیں دی۔ یہ تین وجہوں کی وجہ سے مسلم کا خون مسلم پر حلال ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام جانتے تھے کہ حرص دنیا میں ڈوبے ہوئے یہ لوگ خون کی ہولی کھیلنا چاہتے ہیں، لیکن امام حسین خون سے بچنا چاہتے تھے، خون خرابے سے بچنا چاہتے تھے، تو آپ نے اپنی کنڈیشن بھی عمرو ابن سعد کے سامنے رکھی کہ یا تو مجھے مدینے واپس جانے دو، یا مجھے یزید کے پاس لے کر کے جاؤ، میں براہ راست اس سے گفتگو کروں گا۔ اس طریقے سے امام حسین نے اس کے سامنے کنڈیشن رکھی۔ عمرو ابن سعد نے یہ کنڈیشن ایکسپٹ بھی کر لی کہ چلو ٹھیک ہے، اس سے خون خرابہ نہیں ہوگا، لیکن ابن زیاد بدنہاد نے اس کنڈیشن کو قبول نہیں کیا، اور اس نے کہا یا تو بیعت قبول کریں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ خون مسلم کا احترام بھی امام حسین کی نگاہوں میں تھا۔ آپ بات چیت سے مسئلہ حل کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار تھے، اتمام حجت کرنا چاہتے تھے، بات سمجھانا چاہتے تھے، اس کو اس کی اصلاح کرنا چاہتے تھے، یہ ساری باتیں تھیں، یزید کی بیعت کرنا مقصود نہیں تھا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، لیکن جب وہ اس کے در پہ ہی تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کی بیعت قبول کر لیں، تو امام حسین جانتے تھے کہ اگر میں نے یزید کی بیعت قبول کر لی تو میرے نانا کی امت جو ہے اس کے سینے سے اسلام کی عظمت نکل جائے گی، اور ان کے سامنے وہ اسلام پہنچے گا جو نام نہاد یزید اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور میں نے ہاتھ دے دیا تو گویا مہر تصدیق میں نے کر دی۔ تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ نانا کی امت جو ہے اس کا ایمان خراب ہو جائے، اس کا اسلام خراب ہو جائے۔ اور جہاں تک خود کی بات تھی، غور کیجئے گا، جہاں تک خود کی بات تھی تو حضور نے جسے جنتی ڈکلیئر کر دیا، صحابہ اسے جنتی مانتے ہیں، تو امام حسین کو تو حضور نے جنتی ڈکلیئر ہی نہیں کیا، نوجوانہ نے جنت کا سردار ڈکلیئر کر دیا تھا، تو اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نوجوانہ نے جنت کے سردار ہیں ہی، اب ان کو کیا ٹینشن تھا، ان کو جنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو جواب ملے گا کہ سرکار کو ولادت سے اپنی امت کی فکر تھی، اب امت کی فکر حسین کو ستا رہی ہے، امت کا درد امام حسین کو ستا رہا ہے کہ آج اگر میں نے جان دے دی تو قیامت تک میرے نانا کی امت کا ایمان محفوظ ہو جائے گا، اس لیے یہ تو گوارا ہے کہ حسین کا پورا قبیلہ لٹ جائے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ نانا کی امت کا ایمان خراب ہو جائے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، امام حسین نے جو قربانی دی ہے
یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے دی ہے. امام حسین نے جو قربانی دی ہے یہ ہمارے سینے میں اسلام صحیح طور پر محفوظ رہے اس کے لیے دی ہے. آپ مجھے بتاؤ دنیا کے کسی انسان سے آج کے دور میں بات منوانی ہو تو بچے کو کڈنیپ کر کے کوئی لے جائے اور اس سے کہے کہ اتنے لاکھ روپے فروختی دو تمہارا بچہ تمہیں مل جائے گا, آدمی کہیں سے بھی انتظام کرتا ہے اور دے دیتا ہے کہ میرے بچے سے بڑھ کر کے کیا ہے. لیکن کربلا میں تو معاملہ جدا تھا. حضرت علی اکبر کو شہید کر کے کہا جاتا ہے اب تو یزید کی بیعت قبول کر لو, لیکن اے امام آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ نے بیٹے تو قربان کر دیا, نبی کا دین قربان ہونے نہیں دیا. امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک نانا کا دین صحیح شکل کے اندر صحیح حالت کے اندر اس طریقے سے جیسا حضور کے وصال کے بعد صدیق اکبر نے دین کے اندر کوئی کمی ہونے نہیں دی, ایسے ہی یزید کے معاملے کے اندر امام حسین سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو گئے اور امام حسین نے بھی دین کو گرد آلود ہونے سے بچا لیا. اور وہ اصلی دین جو مدینے سے چلا تھا کربلا سے امام حسین نے اسے دوبارہ زندہ فرمایا. آپ جانتے ہیں امام حسین آخری رات کو دیا بجھا دیتے تھے, بار بار دیا بجھا دیتے تھے اور اپنے ماننے والوں سے کہتے تھے چلے جاؤ ان کی دشمنی مجھ سے ہے. خود حضرت شہر بانو سے جو امام حسین کی اہلیہ تھی پاک بڑے گھرانے کی تھی, بہت ناز و نعم میں پلی ہوئی تھی, کوئی کمی نہیں تھی اپنے ماں باپ کے یہاں. لیکن جب امام حسین کے عقد میں آئی اور کربلا کا جب معاملہ آیا تو امام حسین نے فرمایا کہ شہر بانو تم نازوں میں پلی ہو, 3 دن سے بھوکی پیاسی بھی ہو اور تم جانتی ہو کہ میرے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہے, میں رات کی تاریکی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں, تم جانا چاہو تو چلی جاؤ, میں دیا بجھا دیتا ہوں, اندھیرے میں پتہ بھی نہیں چلے گا, نکل جاؤ تم لوگ, میں کل نپٹ لوں گا ان سے. تو ناز و نعم میں پلی ہوئی حضرت شہر بانو کہتی ہے جیوں گی تو آپ کے قدموں میں اور مروں گی تو آپ کے قدموں میں. ذہن ملا وہ عورتیں جو غریبی میں شوہر کو چھوڑ کر کے بھاگ جاتی ہیں انہیں حضرت شہر بانو کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس آیت کی روشنی میں امام حسین کی حیات طیبہ کو سمجھو جس آیت کی میں نے تلاوت کی کہ رب آزما رہا ہے اور جتنا درجہ بڑا ہوگا امتحان اتنا بڑا ہوگا, اسے ذہن میں رکھیے گا, یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے زیادہ دین کے راستے میں میں ستایا گیا ہوں, فالامثل والامثل, اور اس کے بعد جو بھی اس طرح سے آئیں گے ستائے جائیں گے. جو جتنا بڑا ہوگا امتحان اتنا ہی سخت ہوگا, اور امتحان اس لیے نہیں ہوتا کہ پروردگار اسے جانچے اور جانے, نہیں, پروردگار کو جانتا ہے. دنیا کے سامنے اس کی ذات کو اجاگر کیا جائے کہ ذرا دیکھو یہ میرا بندہ جس کو میں نے دیا تھا نا اس کی شان کیا ہے. اللہ اکبر, امام حسین کو بہت بڑا درجہ دیا گیا تھا, اب اس درجے کے قابل وہ تھے یا نہیں تھے, کربلا میں امتحان میں گرفتار کیا گیا تو دنیا نے دیکھ لیا حسین سے بڑا کوئی ایسا تھا ہی نہیں جسے یہ درجہ دیا جائے. اس لیے کہ حضرت آدم سے لے کر حضور تک کسی نبی کی اولاد نے ایسی قربانی پیش نہیں کی جیسی قربانی امام حسین نے پیش فرمائی, جیسی قربانی امام حسین نے پیش فرمائی. اور یہاں ایک اور بات عرض کر دوں, آگے قرآن کہتا ان ربک سریع العقاب, بے شک تمہارا رب بہت جلدی پکڑنے والا ہے. تو جب حق کے مقابلے کے اندر باطل آتا ہے تو باطل کو اپنی فوج پر ناز ہوتا ہے, باطل کو اپنی طاقت پر ناز ہوتا ہے,
باطل کو اپنے سرمایے پر ناز ہوتا ہے، باطل کو اپنی قوت پر ناز ہوتا ہے، لیکن ایک بات آج کی گفتگو میں خاص طور پر ذہن میں محفوظ کر لیں کہ ظالم کے ساتھ خدا نہیں ہوتا، مظلوم کے ساتھ خدا اور اس کے رسول ہوتا۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھو۔ اور ظالم کی پکڑ پروردگار جلدی فرماتا ہے، کبھی کبھی دیری بھی کر دیتا ہے تاکہ بہت سخت پکڑ ہو، لیکن یہاں قرآن کہتا ہے ان ربک سریع العقاب، اور تاریخ گواہ ہے کہ یزیدیوں کی پکڑ میں کوئی دیر نہیں ہوئی، بہت جلدی یزیدیوں کی پکڑ ہوئی، اور ایسی پکڑ ہوئی کہ دنیا اس پکڑ کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خاندان نبوت سے دشمنی سے بچائے۔ اللہ اکبر، اس طرح سے میرے پروردگار نے پکڑ فرمائی۔ تو کبھی بھی کوئی طاقتور، کبھی بھی کوئی قوت والا، کبھی بھی کوئی صاحب اقتدار، کبھی بھی کوئی بڑا کسی کمزور کے اوپر زیادتی اگر کرتا ہو، ظلم کرتا ہو، ستاتا ہو، تو اسے ڈرنا چاہیے کہ مولا کی پکڑ بہت سخت ہونے والی ہے، اور جب پروردگار پکڑتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت چھڑا نہیں سکتی۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، ہم ایسے ہی بستی والوں کو پکڑتے ہیں جب بستی والوں کے اندر ظلم کرنے والے ہوں۔ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، کہ بے شک اس کی پکڑ سب سے سخت ترین پکڑ ہوا کرتی ہے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں اپنے لخت جگر کو قربان کیا، خاندان نبوت کے 10 افراد شہید ہوئے، اور اسی طریقے سے معاونین اور محبین بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین پر اور ان کی حقانیت پر، ان کی سچائی پر انہوں نے بھی اپنی جان قربان کر دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقابلے کے لیے آتے ہیں تو 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، لیکن ایک بات اور میں عرض کر دیتا ہوں، میں نے کل رات قرآن شریف کی آیت کی تلاوت میں کر رہا تھا، اتفاق سے بڑا لمبا سفر تھا، 12 گھنٹے کا سفر تھا افریقہ سے ممبئی کا۔ صبح 9:30 بجے بامبے پہنچا ہوں۔ خاص اس پروگرام کے لیے میں کہیں بھی ہوتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ دودھ بازار کے اس پروگرام میں پہنچ جاؤں، تو صبح 9:30 بجے میں پہنچا ہوں 12 گھنٹے کا سفر کر کے۔ تو قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا، اسی میں ایک آیت جو ہے کہ بندہ طاقتور کیسے ہوتا ہے، اور آج کا دن یوم عاشورہ ہے، اور آج کے دن آپ اس کی کثرت کریں، بلکہ آج کے بعد سے ہمیشہ کثرت کریں۔ بندہ طاقتور کیسے بنتا ہے، کیسے قوت والا بنتا ہے؟ تو قرآن مقدس میں رب قدیر نے فرمایا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا الی قوتکم۔ اے میری قوم، استغفار کی کثرت کرو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ مسلادھار بارش بھی نازل فرمائے گا اور تمہاری طاقت پر مزید طاقت تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور جب اس سے میں نے دیکھا، میرے ذہن میں مان یہ چیز یاد آ گئی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں 22,000 کے سامنے طاقت آئی کہاں سے تھی؟ آدمی تو دیکھ کر ہی سرنڈر ہو جاتا ہے، لیکن طاقت آئی کہاں سے تھی؟ تو جواب ملے گا، ارے طاقت کا سرچشمہ کوئی ادویات نہیں ہے، قرآن ہے۔ تم قرآن پڑھو، تمہیں طاقت کا سرمایہ نصیب ہو جائے گا۔ وہ طاقت اسی لیے امام حسین نے ایک رات کی مہلت بھی مانگی تھی، تو کس لیے؟ امام حسین نے کہا تھا کل دیکھا جائے گا، جو کچھ صبح ہونا ہے، مجھے ایک رات کی مہلت دو تاکہ آج کی رات جی بھر کر میں قرآن کی تلاوت کر لوں، میں قرآن کی تلاوت کر لوں۔ افسوس اس قوم پر کہ جس نے قرآن پڑھنا بھی نہیں سیکھا اور قرآن کو طاق کی زینت پر رکھ دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور شہادت کے بعد معاذ اللہ جب آپ کے سر مبارک کو نیزے پہ اٹھایا گیا تو جانتے ہیں آپ اس وقت بھی قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔
قرآن کی تلاوت. یہ جو آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر جاتے ہیں، اس ڈرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کی تلاوت چھوڑ دی. یہ کتاب ایسی ہے، اسے جتنا پڑھو گے اللہ اتنی طاقت عطا فرمائے گا، اتنی قوت عطا فرمائے گا. تو آج کا دن چونکہ امام عالی مقام علی جدہ علیہ السلام کی شہادت کا بھی دن ہے، اور امام سے پہلے بھی بہت سارے واقعات آج کے دن رونما ہوئے، اور خود رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن کے روزے کی اہمیت بھی بیان فرمائی اور بہت فضیلت بیان فرمائی. اور آپ آج کے دن جو دعا پڑھتے ہیں اس میں پہلی ہی دعا آپ یہ پڑھتے ہیں، یا قابل توبت یوم عاشورہ، یعنی اے عاشورہ کے دن حضرت آدم کی توبہ قبول کرنے والے. کبھی سمجھ کر بھی پڑھو کہ آج کا دن اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا دن ہے، جہاں امام حسین نے شہید ہو کر کے اصلی دین ہم تک پہنچایا اور یزیدی کردار سے ہمیں بچایا ہے. آج کے دن ہمیں چاہیے کہ اس کردار سے جو ہمارا آج سے پہلے کا رہا، توبہ استغفار کر کے اس کردار سے توبہ کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں کہ آج کے دن اللہ عز و جل توبہ کو قبول فرماتا ہے اور مغفرت فرماتا ہے.